بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ حتی الامکان گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ نہ کرے اور گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لے کہ کوئی انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو یہ معمولی گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ ہلکا گناہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے، تو یہ زہر ہے، گناہ زہر ہے۔ اب زہر اگر بوتل بھر کے پیتا ہے یا ایک چمچ پیتا ہے، نقصان بوتل نے اور چمچ نے ایک ہی طرح کرنا ہے۔ تو گناہ بھی یہی چیز ہے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہلکا ہو یا بڑا ہو، اس کا نقصان ایک ہی جیسا ہونا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے دور رکھے۔ پھر بھی اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ وہ گناہوں سے ہو جاتا ہے، وہ بچنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس گناہ سے بچ نہیں پاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو وہ جو گناہ مسلمان کر رہا ہے، اپنے دل میں اس کو سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کہ یہ گناہ ہے، جو کام ہے میرا یہ گناہ ہے، اور پھر اس کی حقارت اپنے دل میں بٹھائے کہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، یہ میرا کتنا غلط کام ہے، یعنی اس کام کو حقیر بھی سمجھے۔ اور اس کے بعد توبہ و استغفار کی کثرت کرے، ہر وقت توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے اور 5 نمازوں کا اہتمام شروع کر دے۔ اور ہر نماز کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا قویو یا مانعو، یہ اللہ کے 2 عظیم نام ہے، یا قویو اے طاقتور ذات، اے طاقت والی ذات، اے قوت والی ذات، یا مانعو اے روکنے والی ذات، اے منع کرنے والی ذات۔ یہ 2 نام اللہ رب العزت کے ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور جس وقت یہ الفاظ پڑھ رہا ہے اس وقت جس گناہ میں یہ انسان مبتلا ہے، جو گناہ اس سے بار بار ہوتا ہے، جس گناہ سے یہ مسلمان بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس سے یہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان گناہوں کا تصور اپنے ذہن میں بیٹھائے اور یہ کلمات پڑھ لے، اور مسلسل کوشش کرے کہ ہر نماز قضا نہ کرے، اور ہر نماز کے بعد جب تک ممکن ہے کوئی خاص جو ہے وہ متعین نہ کرے کہ 10 دن پڑھوں گا، 20 دن، کوئی مشکل کام تو ہے ہی نہیں۔ 21 مرتبہ 2 الکلمات ہے، 2 لفظ ہے، 2 نام ہے خدا کے، وہ لینے ہیں تو کوئی مشکل اتنا زیادہ ٹائم تو اس پر لگتا بھی نہیں ہے، تو ان کا اہتمام کرے۔ جب بھی نماز پڑھے نماز کے بعد یہ 2 نام لے، انشاءاللہ اس گناہ کی حقارت اللہ رب العزت اس کے دل میں بٹھا دے گا، اس انسان کو نفرت ہو جائے گا اس گناہ سے، اور پھر وہ یہ کام کرے گا ہی نہیں۔ ایسی برکت ہوگی، ان الفاظ کی ایسی برکت ہے کہ انسان وہ گناہ، اس کے طرف انسان کا التفات اور ذہن جائے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔